السلام علیکم۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے اور وہ یہ بات جانے کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے اور اسے کس لیے پیدا کیا ہے۔ یہ سب باتیں خود سے جان لینا انسان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ احسان کیا کہ ان کی طرف اپنے نبی اور رسول بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتائیں، زندگی گزارنے کے صحیح طور طریقے سکھائیں۔ معلوم ہوا کہ زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے ہر انسان نبی اور رسول کا محتاج ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد آپ بخوبی جان جاؤ گے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بہترین عمل اللہ کے نبی پر ایمان لانا ہے، کیونکہ نبی پر ایمان لانے کے بعد ہی وہ ان کی باتوں کو دل سے مانتا، انہی کے ذریعے اپنے رب کے بارے میں جان پاتا اور اس کی مرضی کے مطابق اچھی زندگی جی پاتا ہے۔ نبی کے ذریعے معلوم ہونے والی تمام باتیں انسان کے لیے ہوا اور کھانے پانی سے کئی گنا زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ جسم کی غذا کھانا پانی ہے تو روح کی غذا اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جسم ختم ہونے والا ہے لیکن روح ختم ہونے والی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ کھانے پانی سے جس طرح جسم طاقتور ہوتا جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے بارے میں جاننے، اس سے تعلق مضبوط ہونے سے روح طاقتور ہوتی جاتی ہے۔ اور اگر کھانا پانی نہ ملے تو انسان کا جسم مر جاتا ہے، لیکن اگر نبی اور رسول کی ہدایت نہ ملے تو انسان کی روح مرتی نہیں بلکہ سخت کالی اور شیطانی ہوتی جاتی ہے، جس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی سب سے اہم ضرورت اللہ کے نبی اور رسول پر ایمان لانا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا تاکہ لوگ ان کی بات مان کر اپنے رب کے بارے میں جان سکیں، اس کی عبادت کر سکیں اور صحیح طور سے زندگی گزار سکیں۔ پھر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو انعامات رکھے ہیں وہ ان کو پا سکیں۔ لیکن جن لوگوں نے نبی پر ایمان نہیں لایا، ان کی ہدایت چھوڑ کر اپنی عقل کے حساب سے اپنے رب کے بارے میں جاننا چاہا، انہیں شیطان نے خوب گمراہ کیا، جس کی وجہ سے وہ سورج، ستاروں، پیڑ پالوؤں، بتوں، یہاں تک کہ شیطان کی بھی پوجا کرنے لگے۔ شیطان نے ایسے ایسے بے حیائی، حرام کاری اور انسانی بے حرمتی کے گھنونے طریقے سکھائے جنہیں لوگ اپنے رب کی عبادت سمجھ کر کرنے لگے، اور جن لوگوں نے نبی اور رسول پر ایمان رکھا، ان کی لائی ہوئی تمام باتوں کو دل سے مانا اور اسی کے مطابق زندگی گزاری، وہ اللہ کے نیک بندے بنے۔ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ نے ہر رسول کو مطاع بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اسی لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 64۔ یعنی لوگوں پر لازم ہے کہ نبی کی ہر بات مانیں اور انہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ لوگوں کو یہ مرضی نہیں دی گئی کہ چاہے وہ نبی کی بات مانے یا نہ مانے، یا بعض باتیں مانے اور بعض نہ مانے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو لوگ نبی کی بات نہیں مانتے، انہیں جھٹلاتے اور ان کا انکار کرتے ہیں، انہیں دو سزائیں مل کر رہتی ہیں۔ ایک سزا تو یہ ہے کہ پوری قوم ہلاک و برباد کر دی جاتی ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور بنی اسرائیل قوم وغیرہ۔ ان قوموں کا ذکر قرآن مجید میں بار بار اسی اعتبار سے آیا ہے کہ ان قوموں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا تو یہ قومیں دنیا سے مٹا دی گئیں۔ ان کے پاس اللہ کے رسول اللہ کی تعلیمات کے ساتھ آئے اور کھلے کھلے معجزات بھی دکھائے، لیکن جب ان قوموں نے ان رسولوں کا انکار کیا اور ان کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا تو وہ قومیں مٹا دی گئیں، جیسے کہ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا ہے کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ قومیں ایسی ہو گئیں جیسے کبھی دنیا میں تھی ہی نہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 68، آیت نمبر 95۔ یہ وہ سزا ہے جو رسولوں کے انکار پر اس دنیا میں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری سزا باقی ہے اور وہ ہے آخرت کی سزا، یعنی جہنم۔ ان دونوں عذابوں کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کیا تمہیں ان کی خبر نہ آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا اور اپنے کام کا وبال چکھا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 5۔ اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ اپنے کام کا وبال چکھا، یہ اس دنیا کے عذاب کی بات کہی گئی ہے کہ ان قوموں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب مسلط کر کے ان قوموں کو مٹا دیا، اور جس دردناک عذاب کی بات کہی گئی ہے وہ آخرت کا عذاب ہے جو کہ ملنا باقی ہے۔ اب آئیے ہم اپنے حال پر غور کریں۔ ہم دنیا میں آخری نبی کے آخری امتی ہیں اور ہماری آخری باری ہے، جس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں سے کون نبی کی قدر مان کر اپنی دنیا اور آخرت سنوارتا ہے
اور کون نبی کی ناقدری کر کے اپنا سب کچھ برباد کرتا ہے۔ ہم خود سے کچھ سوالات کریں گے جس سے اندازہ ہوگا کہ ہم نے اپنے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، عذاب یا انعام۔ لیکن اس سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ ہماری حالت اگلی امتوں سے بہت الگ ہے، کیونکہ ہم اللہ کے سب سے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کے امتیوں پر خاص مہربانیاں فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک مہربانی یہ ہے کہ اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس امت پر وہ ایسا کوئی عذاب نہیں اتارے گا جس کی وجہ سے یہ امت پوری طرح مٹ جائے، نہ مسلمانوں پر نہ کافروں پر۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ الگ الگ علاقے میں بعض لوگوں پر عذاب آتا رہے۔ اس کو تفصیل سے دلیلوں کے ساتھ علیحدہ عنوان سے بیان کیا جائے گا۔ یہاں بس یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک ہم پر عام عذاب نازل فرما کر ہمیں ختم نہیں کر دیا، اور آگے بھی پوری طرح امت محمدیہ کو تباہ و برباد نہیں کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کی نافرمانی کی ہمیں چھوٹ مل گئی ہے۔ ہم پر عام عذاب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم غلطی کریں تو اللہ ہم پر بالکل ہی عذاب نازل نہیں کرے گا یا غلطی کی سزا نہیں دے گا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پر یہ سزائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ اگلی امتوں کے دنیاوی عذاب اور اس امت کے دنیاوی عذاب میں بس اتنا ہی فرق ہے کہ ان پر ایک ساتھ عذاب آ گیا اور وہ قومیں مٹا دی گئیں، اور امت محمدیہ پر وقتاً فوقتاً بعض علاقوں میں عذاب آتا رہا ہے اور آتا رہے گا۔ بہرحال نبی کی قدر نہ کرنے کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ اب چند سوالات، ہاں یا نہیں، جو بھی جوابات ہوں ان کو انگلیوں پر گنتے جائیں۔ ہاں کو دائیں ہاتھ پر گنے اور نہ کو بائیں ہاتھ پر۔ سوال، بڑی مصیبتوں کا جب سامنا ہوا ہے اس وقت ہمیں کیا یہ احساس ہوا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اس لیے ہمیں توبہ کر کے ان کی فرمانبرداری کرنی چاہیے؟ سوال، جس طرح دن میں 3 وقت کھانا کھانے کا انتظام اور اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح کیا پورے اہتمام کے ساتھ ہم روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روحانی غذا حاصل کرتے ہیں؟ سوال، کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کو کھانے پینے سے زیادہ ضروری سمجھتے ہیں؟ سوال، کیا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تعلق رکھنے کے کم سے کم 10 فائدے معلوم ہیں جو ہمیں ہمیشہ یاد رہتے ہیں؟ سوال، کیا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کمزور ہونے کے کم سے کم 10 نقصانات معلوم ہیں جو ہمیں اس طرح یاد رہتے ہیں کہ کوئی کسی بھی وقت پوچھ لے تو ہم فوراً بتا سکیں؟ سوال، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہم فکر میں ڈوب گئے ہوں؟ سوال، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کمزور ہونے کے ڈر سے ہم رو پڑے ہوں؟ سوال، اپنے کسی پیارے کے دور جانے پر جو درد محسوس ہوتا ہے، کیا دین سے دور رہنے پر کبھی ویسا درد محسوس ہوا ہے؟ سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی کیا ہم ایسی کشش محسوس کرتے ہیں جو ہر طرف سے ہماری توجہ کو ہٹا کر انہی کے بارے میں سوچنے پر ہمیں مجبور کرتی ہو؟ سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے وقت کیا ہمارے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ آپ نے جو فرمایا ہے وہ ہمارے بھلے کے لیے ہی فرمایا ہے؟ سوال، کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور محسوس کرتے ہیں ہمیں خود پر غصہ آتا ہے، ہم خود سے ناراض ہو جاتے ہیں؟ سوال، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کیا اس بات کا ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہے؟ اب اپنے ہاتھ پر دیکھیں، ہاں اور نہ کے جو جوابات ہیں ان کو گن لیں۔ اگر ہاں زیادہ ہیں تو اس کا مطلب دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے، اور اگر نہ زیادہ ہیں تو اس کا مطلب دنیا اور آخرت بربادی کے راستے پر ہیں۔ جلد سے جلد خود کو سنبھال لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط کرنے میں لگ جائیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اللہ کے ہو کر رہیں۔ اللہ حافظ۔